بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا اعتبار عدم قصد المرور بالوطن فلا بد لاستیضاحہ من بیان امرین۔ ابتدا میں گزارش کی تھی کہ نماز کے قصر ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب انسان 8 فرسخ کا قصد کر کے گھر سے نکلے تو اس 8 فرسخ کے ایریا میں اس کا اپنے وطن سے گزر نہ ہو۔ مثلاً ایک شخص کا اسلام آباد میں گھر ہے، وہ یہاں سے نکلتا ہے، 18-20 کلومیٹر پر آگے اس کا گھر ہے، چونکہ ایک شخص کے ایک ہی وقت میں کئی وطن ہو سکتے ہیں، اس کا گھر ہے۔ اب اگر وہ یہاں سے ارادہ تو کر کے جا رہا ہے، فرض کرو 8 فرسخ کیا 18 فرسخ کا، لیکن آگے 15 مطلب 2-3 فرسخ پر، جیسے میں نے مثال دی 18-20 کلومیٹر پر اس کا اپنا گھر آ جاتا ہے اور اس نے وہاں سے گزرنا ہے۔ اگر اس کا قصد ہے کہ میں وہاں سے ہو کے جاؤں گا، فرماتے ہیں فی الحال اس کی نماز قصر نہیں ہوگی، پھر اس گھر سے آگے 18 فرسخ کو دیکھنا ہوگا۔ یا اس کا قصد نہ بھی ہو لیکن اتفاقاً وہ اپنے وطن سے گھر سے گزر گیا جو اس کے وطن میں حکم تھا، تو بھی اس کی سابقہ مسافت جو اس نے طے کی ہے، 10 کلومیٹر کی ہے، 8 کی ہے، 12 کی ہے، وہ ساری ختم۔ یہ اس کا مفہوم یہ ہے۔ پس شرائط قصر صلاۃ میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب انسان مسافت کا قصد کر کے ایک جگہ سے اپنے گھر سے یا جہاں بھی تھا وہ نکلے، جہاں اس کی نماز پوری تھی اور آگے مسافت کا قصد کر کے نکلا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا گزر اس کے اپنے وطن سے نہ ہو۔ بالکل آسان سی بات ہے، اس لیے کہ اگر یہاں سے سفر کے لیے جا رہا ہے تو ہم نے کہا جب تک مسافت کا قصد نہ ہو نماز قصر نہیں ہوتی، تو آگے جہاں جا رہا ہے راستے میں جب وطن آ گیا تو سفر ختم، مسافر کو عنوان نہیں رہا۔ تو جیسے یہاں اس وطن سے مسافت کا قصد ضروری ہے، پھر اگلے وطن سے بھی اسی طرح مسافت کا قصد کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب انسان ایک وطن سے دوسرے وطن میں جاتا ہے تو جو پچھلی مسافت وہ ختم، گویا کہ مسافر چونکہ ایک دفعہ وہ مسافر ختم ہو کے مقیم بن گیا، جب مقیم بن گیا تو اب نئے سفر میں جانا ہے تو اس کو نئی مسافت کا قصد کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ وطن ہو یا چند کلومیٹر آگے جو اس کا وطن ہے، وطن تو وطن ہوتا ہے، تو جو حکم اس وطن سے نکلنے کا ہے وہی حکم اس وطن سے نکلنے کا ہے۔ لہذا ضروری ہے، آیت اللہ ایروانی نے بھی اس کو 2 حصوں میں اس نقطے کو وضاحت کی، میں نے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ بات کلیئر ہو جائے۔ نماز کے قصر ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے وطن سے نکلے اور اس کا ارادہ ہو پورے 8 فرسخ کا نماز قصر ہونی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کیا؟ اما اعتبار عدم قصد المرور بالوطن، لیکن شرط ہے کہ اس کا پھر مسافت سے پہلے اپنے وطن سے گزرنے کا قصد نہ ہو۔ میں نے آپ کو بڑی آسان مثال دی، بندہ اسلام آباد سے نکل رہا ہے، 17-18 کلومیٹر کو اس کا اپنا گھر ہے، وہ بھی اس کا وطن ہے۔ یہ اگر پروگرام اس کا بے شک 100 کلومیٹر جانے کا ہے، لیکن شرط ہے کہ اس کا اس وطن میں جانے کا ارادہ نہ ہو، اگر ہوگا
پھر نماز قصر نہیں ہوگی، پھر اس وطن سے آگے کا دیکھا جائے گا کہ آیا اس کا مسافت کا قصد ہے یا نہیں ہے، یہ شرط ہے۔ فرماتے ہیں فلا بد لاستیضاحہ من بیان امرین، اس شرط کی وضاحت کو کے لیے دو چیزیں ہم واضح کرتے ہیں، دو انداز میں اس کو پیش کر رہے ہیں۔ کون سی شرط؟ کہ بے شک قصد مسافت اس کا ہے، لیکن ساتھ شرط ہے کہ اس مسافت سے پہلے اپنے وطن سے گزرنے کا بھی اس کا قصد نہ ہو، یہ شرط ہے۔ اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں، فرماتے ہیں ذرا غور کرنا، اس کو یوں بیان فرمایا کہ لما کان المرور بالوطن، کیوں اس کا وطن سے گزرنا، ولو بدون قصد مسبق، چاہے وہ سابقہ قصد نہ ہو، پہلے اس کا پروگرام نہیں تھا وطن سے گزرنے کا، لیکن اب گزر گیا، جو ہی گزر گیا تو اس کا یہ وطن سے گزرنا لما کانا قاطعا لحکم السفر، وہ حکم سفر کو ختم کیوں کر دیتا ہے۔ اب یہاں دو سطریں پوری توجہ کے ساتھ، یعنی پہلا پیرا کیا ہے کہ اس کا ارادہ نہیں تھا وطن پر جانے کا، کہیں جا رہا تھا، لیکن اتفاقاً اس کا گزر وطن سے ہو گیا، بس جو ہی وطن سے ہو گیا اس کا وطن سے گزرنا، چاہے پہلے سے ارادہ نہیں بھی تھا، وطن سے گزرنا قاطعاً لحکم سفر، یہ کیوں اس کے حکم سفر کے، یعنی اس کے مسافر ہونے والے حکم کے لیے قاطع ہے، کیوں اس کے مسافر کو حکم وہاں ختم ہو جاتا ہے، عنوان ختم ہو جاتا ہے کہ بحیث یحتاج الی قصد مسافت جدیدہ، کہ اب اس کو نئی مسافت کا قصد کرنا ہوگا، جو ہی وہ اس وطن میں گیا، جو سابقہ سفر طے کیا، جو پہلے عنوان تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس وطن سے آگے نئی مسافت کا قصد ضروری ہوگا۔ ولا یضم ما سبق الی ما یاتی، جو سفر پیچھے کر چکا ہے اس کو بعد والے کے ساتھ نہیں ملائے گا۔ ابتدا میں کہا لما، ایسا کیوں ہے، نقطہ سمجھ آ گیا نا، کیوں کہتے ہیں کہ وطن سے گزرے گا تو بس اس پر حکم مسافر ختم ہو جائے گا، اب اس وطن کے بعد پھر مزید اس کو نئی مسافت کرنا ہوگا، جو پیچھے سفر کر رہا ہے وہ کل آدم وہ نہیں ملا سکتا، لیما ابتدا میں ہے، لیما کیوں، ایسا کیوں ہے؟ جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے، فرماتے ہیں وذالک، وہ اس لیے لأن الخارج من وطن الثانی کل خارج من الاول، وہ دوسرے وطن سے نکلے یا پہلے سے نکلے، وہ بھی وطن تھا یہ بھی وطن ہے، تو جو چیز پہلے وطن سے نکلنے کے بعد نماز کے قصر ہونے کے لیے شرط تھی، اس دوسرے وطن سے نکلنے کے بعد بھی تو شرط وہی ہے۔ شرط کیا تھی کہ وطن سے نکلے، یہ شرط ہوگی تو نماز قصر ہے، وہ پہلے وطن سے نکلے چاہے دوسرے وطن سے نکلے، اسے تو کوئی فرق نہیں، وہ بھی وطن تھا یہ بھی وطن ہے۔ لأن الخارج من وطن الثانی، اس لیے کہ جو بندہ اس دوسرے وطن سے نکلتا ہے وہ ایسے ہی ہے کل خارج من الاول، جیسا کہ وہ اپنے پہلے وطن سے، وہ بھی اس کا وطن تھا یہ بھی اس کا وطن ہے، ٹھیک دونوں ہو گئے۔ کس بات میں؟ اس میں کہ ان دلیل وجوب القصر، وہ دلیل، پوری توجہ، جو کہتی ہے کہ قصر کرنا واجب ہے، یحکم علیہ بعدم القصر، وہی دلیل اس کو کہتی ہے کہ تو فی الحال نماز نہ کر، نماز قصر نہ کر، الا بعد قصد ثمانیت فراسخ من بعد الوطن، یا اس کو یحکم علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جس دلیل سے نماز کا قصر ہونا ثابت ہوتا ہے وہ دلیل کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے
اپنے وطن سے نکلنے کے بعد 8 فرسخ کا قصد ہوگا تو نماز قصر ہے، 8 فرسخ کا قصد نہیں ہے تو نماز قصر نہیں ہے۔ لعدم الفرق، حدیث میں دلیل نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ پہلا وطن ہو یا دوسرا، وطن ہوتا ہے، وہ پہلا ہو یا دوسرا، ٹھیک۔ پس جو ہی دوسرا وطن آئے گا، پہلے وطن سے نکلنے کے بعد جو چند کلومیٹر طے کیے وہ کالادام، جیسے درمیان میں اگر نہ ہوتا اس کا وطن تو شرط کیا تھی؟ وطن سے نکلنے کے بعد 8 فرسخ جانے کا قصد ہے تو نماز قصر ہوگی۔ اب اگر جب دوسرے وطن میں آئے گا تو وطن میں آ گیا، مقیم ہو گیا، مسافر کا عنوان ختم، اب یہاں سے آگے 8 فرسخ قصد ہوگا تو جا کر ہوگا۔ بس سمجھا گئی؟ یہ ہو گیا پہلا نقطہ۔ دوسرا، لما کان قصد المرور بالوطن مانعا من الحکم بالقصر۔ پوری توجہ، پہلا نقطہ کیا تھا کہ یہ بندہ وطن سے گزرے گا تو بس مسافر کا عنوان ختم، چاہے پہلے پروگرام نہیں بھی تھا۔ دوسرا نقطہ کہ اگر اس کا قصد یہ تھا کہ میں اسلام آباد سے نکل رہا ہوں لیکن 15 کلومیٹر پر میرا دوسرا گھر ہے، اس گھر میں جاؤں گا پھر جاؤں گا، تو ہم نے کہا اس سفر میں یہ جو 15 کلومیٹر کا ایریا ہے فی الحال تیری نماز قصر نہیں ہوگی کیونکہ تیری مسافت پوری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر وہ نکلے تو اس پرام سے کہ 15 کلومیٹر پر میرا گھر ہے وہاں جاؤں گا، بعد میں جاتا نہیں ہے تو جہاں سے نہ جانے کا پروگرام بنے گا پھر وہاں سے آگے مسافت دیکھی جائے گی آیا پوری ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سوال، لما کان قصد المرور بالوطن، اس کا دوسرے وطن سے گزرنے کا قصد، لما کان مانعا من الحکم، کیوں اس کا اس وطن سے گزرنے کا قصد حکم قصر میں مانع ہے۔ میں نے آپ کو آسان مثال دی، میں اسلام آباد سے نکلتا ہوں اور میرا قصد یہ ہے کہ میں 15 کلومیٹر پر میرا گھر ہے، ابائی وہاں سے ہوتا ہوا جاؤں گا، تو اب جب یہ میرا قصد ہے تو اب یہ مانع من القصر ہے، میں نماز قصر نہیں پڑھ سکتا۔ وَإِن لَمْ يَتَحَقَّقِ الْمُرُورُ بِهِ فِعْلًا، چاہے چند کلومیٹر جانے کے بعد میرا پروگرام تبدیل بھی ہو جائے کہ میں اب وہاں نہیں جاتا، تو جہاں تک تبدیل نہیں ہوا تب تک وہ مانع من القصر ہے۔ ہاں، جہاں پروگرام بدل جائے گا ادھر نہیں جاتا، پھر آگے دیکھیں گے کہ اس کا وہ مسافت بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ فرماتے ہیں کیوں؟ جواب، کیوں یہ معنی بنتا ہے کہ خالی قصد اس کا ہو کہ اگلے وطن سے گزروں گا اور وہ مسافت کے اندر اندر ہو تو اس پر حکم قصر کے لیے یہ معنی ہے؟ جواب، لأن ظاہر دلیل اعتبار القصر، چونکہ جس چیز کو ہم نے دلیل اور روایت مسکہ عمار تھی، ٹھیک ہے جی، جو کہتی ہے کہ مسافت کا قصد ہونا چاہیے، مسافت کا قصد نہیں ہے تو وہ مسافر نہیں ہے، وہ دلیل کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے اعتبار و صدق عنوان المسافات طیلۃ المسافہ، کہ اس پوری مسافت یعنی 8 فرسخ جو مسافت ہے، اس مسافت کے اس پورے مسافت کے دوران اس پر عنوان مسافر صادق آنا چاہیے۔ یعنی آج اگر میں یہاں اسلام آباد سے نکل رہا ہوں تو پورے 8 فرسخ پر میرے اوپر عنوان مسافر صادق آنا چاہیے۔ وَأَن يَكُونَ الْقَصْدُ، اور اس مسافت کا قصد منذ البدایہ، ابتدا سے، جب سے شروع کیا ہے اس وقت سے ہونا چاہیے، کس سے؟ متعلقاً بالمسافہ، کہ جب وہ گھر سے نکل رہا ہے اسی لمحے سے اس کر عنوان مسافر صادق آنا چاہیے اور اس کا
قصد ہونا چاہیے کس کا؟ بالمسافہ کہ میں 8 فرسخ پورے کروں گا، کہ الذی یصدق علیہا، جب اس کا قصد ہوگا کہ میں 8 فرسخ پورے کروں گا، تب اس پورے کے جو 8 فرسخ کی مسافت ہے اس پر اس شخص پر عنوان مسافر صادق آئے گا، وَإِلَّا نہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تھوڑی اور وضاحت۔ میں گھر سے نکلا، مجھے شریعت نے کہا جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں اگر 8 فرسخ کے ایریے پر آپ پر عنوان مسافر رہا تو آپ کی نماز قصر ہے، ٹھیک۔ لیکن میں نے تو قصد یہ تھا کہ میں 15 کلومیٹر کے بعد 1-2 فرسخ کے بعد اپنے دوسرے گھر میں رک جاؤں گا، جب رک جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے پورے 8 فرسخ پر بھی میرے اوپر عنوان مسافر صادق نہیں آتا، تو جب نہیں آتا پھر نماز بھی قصر نہیں ہے، ختم۔ اس کو مباحثہ کریں گے، 2-3 دفعہ پڑھیں گے، آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسری شرط ہم نے یہ لگائی تھی کہ نماز کے لیے 8 فرسخ کی مسافت کا ہونا اس کا قصد ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسافت سے پہلے، جیسے ہم نے کہا اس کا وطن سے گزرنا ہو، دوسرا یہ تھا کہ مسافت سے پہلے کسی جگہ اس کا 10 دن قیام کا پروگرام بھی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی جگہ 10 دن قیام کر لیتا ہے تو پھر وہ مقیم کہلاتا ہے، مسافر نہیں کہلاتا، اور جو مقیم ہوتا ہے اس پر نماز پوری ہوتی ہے، قصر تو مسافر پر ہوتی ہے۔ اب ایک علمی بحث ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بندہ جو 10 دن راستے میں قیام کر رہا ہے، اس کا یہ 10 دن کا قیام فقط حکم تقصیر کو ختم کرتا ہے، کہ چونکہ اس کا 10 دن کا پروگرام ہے لہذا حکم تقصیر ختم، یعنی نماز پوری پڑے گا، لیکن جو عنوان مسافر تھا وہ اس پر باقی رہے گا، ہے اب بھی مسافر لیکن حکم تقصیر والا اس پر نہیں ہے۔ آیا ایسا ہے یا نہ؟ جب انسان کسی جگہ 10 دن رہتا ہے تو یہ 10 دن کا قیام اس سے مسافر والا عنوان بھی ختم کر دیتا ہے، اور جو مسافر کا حکم تھا تقصیر کا کہ نماز کو 2 رکعت پڑھنا ہے وہ بھی ختم۔ یہ ایک بات ہے علیحدہ سے انشاءاللہ آ رہی ہے۔ اما اعتبار عدم قصد الاقامہ 10 ایام قبل بلوغ المسافہ، یہ جو ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ 8 فرسخ کی مسافت کا قصد ہو اور مسافت سے پہلے کسی جگہ 10 دن قیام کا قصد بھی نہ ہو تو نماز قصر ہوگی۔ یہ 10 دن قیام کا قصد نہ ہو والی شرط پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَمِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ، ایک تو یہ ہے کہ علماء امامیہ کا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، سب اس پر متفق ہیں، اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 10 دن کا قیام کرنے سے انسان نماز پوری پڑتا ہے۔ ایک لیکن فرماتے ہیں وَلِاسْتِوَاعِهِ، لیکن اس نقطے کو مزید واضح کرنا کہ کیوں 10 دن کا قیام مانع من القصر ہے، لا بد من بیان امرین، ہم اس کو 2 امروں میں یعنی 2 انداز میں اس کو واضح کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ نمبر 1 فرماتے ہیں لما كانت الاقامة في مكان قبل بلوغ المسافة
ولو بدون قصد مسبق قاطعۃ للسفر، یعنی سائل یہ سوال کر سکتا ہے کہ ایک بندہ نکلا ہے سفر کے لیے، پہلے اس کا پروگرام نہیں تھا کہ میں کسی جگہ راستے میں مسافر سے پہلے 10 دن قیام کروں گا، لیکن وہ رک گیا، 10-15 منٹ قیام کلومیٹر سفر کیا اور وہاں رک گیا اور 10 دن تک رکا رہا۔ اب جب 10 دن رکا رہا تو اس پر سفر والا حکم ختم، اب یہ نماز پوری پڑھے گا۔ کیوں؟ اور کیوں اس کی ضرورت ہے کہ جہاں رکے اب اس کے بعد نئی مسافت کا یہ قصد کرے گا تو نماز قصر ہوگی، وَإِلَّا فَلَا، جو سابقہ کی تھی جس کے بعد 10 دن اس نے قیام کر لیا وہ اس کے ساتھ نہیں ملائے گا۔ میں اسلام آباد سے نکلا ہوں، کہیں دور جانا تھا، 10-15 کلومیٹر پر پہنچ کے 10 دن میں وہاں رہ گیا، حالانکہ میرا پہلے سے کوئی پروگرام نہیں تھا لیکن رہ گیا۔ جو ہی 10 دن وہاں پورے ہوں گے بس نماز قصر والا ختم، نماز میری پوری ہو جائے گی، یعنی نماز پوری، اور وہاں سے آگے جانے کے لیے مجھے پوری مسافت کا قصد کرنا ہوگا۔ اگر مسافت قصد ہوگا تو اس صورت میں نماز قصر ہوگی، وَإِلَّا فَلَا۔ کیوں؟ سوال سمجھ آ گیا؟ فرماتے ہیں لِمَا كَانَتِ الْإِقَامَةُ فِي مَكَانٍ قبل بلوغ المسافہ ولو بدون قصد مسبق قاطعۃ للسفر۔ نقطے کو سمجھنا ہے، کیا وجہ ہے کہ ایک دن یعنی ایک جگہ مسافت پر پہنچنے سے پہلے کسی جگہ 10 دن قیام کر لینا، ولو اس کا پہلے سے ارادہ نہ بھی ہو، لیکن اگر 10 دن وہاں رہ گیا قاطعا للسفر تو اس جگہ پر 10 دن رہنا یہ قاطع للسفر ہے، یعنی گویا وہاں اس کا سفر ختم ہو گیا۔ پھر یحتاج القصر الی قصد مسافت جدیدہ، اگر اس نے نماز قصر پڑھنی ہے تو وہاں سے آگے مسافت جدیدہ 8 فرسخ کی مسافت کا قصد کرنا ہوگا۔ ولا ينظم ما یاتی الی ما سبق، جتنا سفر پیچھے کر آیا تھا اب اس کو اس کے ساتھ نہیں ملے گا۔ یہ اگر سوال ہو لیما، ایسا کیوں ہے؟ والجواب واضح، آیت اللہ ایروانی اس کا 2 انداز میں جواب دیتے ہیں۔ اگر تو ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ راستے میں یعنی مسافت پر پہنچنے سے پہلے 10 دن کا قیام اس شخص سے عنوان مسافر کو بھی ختم کر دیتا ہے اور حکم سفر جو تقصیر والا تھا اس کو بھی ختم کر دیتا ہے، پھر تو واضح ہو گیا، پھر تو کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ والجواب واضح علی الرأی القائل، یعنی اس نظریے کی بنیاد پر جو یہ کہتے ہیں کہ ان الاقامۃ عشرۃ، کہ کسی جگہ 10 دن قیام کرنا قاطعۃ للسفر موضوعا و حکما، کہ وہ قاطع سفر یعنی موضوع سفر کہ یہ بندہ مسافر نہیں ہے، اس کے لیے بھی قاطع، وہ حکمن، اور حکم سفر کون سا؟ تقصیر والا، ان دونوں کے لیے قاطع ہے، لا حکمن فقط۔ کیوں؟ شرط التقصیر، اس لیے کہ تقصیر کی شرط یہ تھی، نماز قصر ہونے کی شرط کیا تھی؟ وہ تھی صدق عنوان المسافر طیلۃ المسافہ، کہ وہ جو 8 فرسخ کی مسافت ہے پوری کی پوری مسافت میں اس پر مسافر کا عنوان صادق آئے گا، جیسا کہ روایت موثقہ عمار صاحباتی سے ہم نے یہی کہا، تب نماز قصر ہوگی
جبکہ اس بندے نے کر لیا ہے 10 دن قیام. جب 10 دن قیام ہو گیا تو اس کا مطلب ہے پوری مسافت پر عنوان مسافر اس پر صادق نہیں آیا، اور جب عنوان مسافر صادق نہیں آیا تو پھر تقصیر والا حکم بھی نہیں ہے. یہ ہو گیا پہلا جواب. اما بناء علی کونھا قاطعۃ لا حکما، لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب 10 دن ایک جگہ پر اگر بندہ رک جائے تو وہ قاطع حکم ہے، یعنی حکم سفر تقصیر کے حکم کو ختم کرتا ہے، لیکن عنوان مسافر اس پر باقی رہتا ہے. موضوع کو ختم، مسافر موضوع ہے اور تقصیر حکم ہے، اس کو ختم نہیں کرتا. فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے فاستدل علی وجوب التمام باستحبابہ باستصحابہ، تو بھی ہم کہیں گے اس پر نماز پوری پڑھنا واجب ہے. کیوں؟ دلیل استصحاب ہوگی کہ اب جو نکلا ہے آیا پہلے 10 دن وہاں قیام تھا اس کا، آیا اس پر نماز پوری تھی یا نہیں تھی؟ پوری تھی. اب یہ وہاں سے نکلا ہے تو شک ہوگا پتہ نہیں اب کسر ہے یا نہیں ہے، اب بھی استصحاب کریں گے کہ انشاءاللہ پوری ہے. ٹھیک ہو گیا، ایک یہ ہوگا. دوسری وضاحت ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے، وہ یہ ہے لماذا کانا قصد الاقامت قبل بلوغ المسافت قاطعا للسفر. ہم نے یہ کہا نا، کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ مسافت کا قصد کر کے وطن سے گھر سے نکل رہا ہے تو راستے میں مسافت سے پہلے کسی جگہ 10 دن قیام کا اس کا قصد بھی نہ ہو. اس لیے کہ اگر راستے میں پہلے سے ہی اس کا پروگرام ہوگا کہ مثلا 15 کلومیٹر پر 20 کلومیٹر پر میں نے 10 دن رہنا ہے تو یہ قاطع للسفر ہے. فی الحال یہ نماز کا اثر نہیں پڑے گا، اس لیے اس کا پروگرام ہے کہ میں 15-20 کلومیٹر پر رک جاؤں گا، وہاں پر میں نے 10 دن رہنا ہے. وَلَوْ لَمْ تَتَحَقَّقِ الْإِقَامَةُ فِعْلًا، چاہے بالفعل وہاں رہتا نہیں ہے لیکن اگر قصد تھا تو یہ قصد کرنا از خود قاطع سفر ہے. کیوں؟ لماذا، کیوں آپ کہتے ہیں خالی قصد کرنے سے چاہے وہاں نہ بھی رہے لیکن قصد ہے تو بس یہ معنی سفر ہے، قاطع سفر ہے، اس پر حکم مسافر لاگو نہیں ہوں گے؟ جواب فرماتے ہیں ذالک، اس لیے لأن المستفاد من ادلت وجوب التقصیر وجوبہ علی من قصد الثمانیۃ، جن ادلہ سے پوری توجہ یا جو دلیلیں مسافر پر نماز کے قصر کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں، ادلہ وجوب تقصیر وہ دلالت کرتی ہیں کیا کہ وجوبہ قصر اس پر واجب ہے علی من قصد ثمانیہ، جو 8 فرسخ تک جانے کا قصد رکھتا ہو، اس پر قصر واجب ہے. کیوں؟ التی یصدق عنوان المسافر طیلتہا، اس لیے کہ 8 فرسخ کا قصد ہوگا تو پورے 8 فرسخ کی مسافت اگر ہوگی تو اس پر عنوان مسافر صادق آئے گا. اگر 8 کے 8 فرسخ یہ ہو تو وَذَلِكَ غَيْرُ مُتَحَقَّقٍ مَعَ الْإِقَامَةِ فِي الْإِثْنَاءِ، لیکن اگر درمیان میں 10 دن اس نے کہیں رہنا ہے، جب 10 دن رہنا ہے تو اس کا مطلب ہے 8 فرسخ کی پوری مسافت پر اس پر عنوان مسافر صادق نہیں آیا، چونکہ درمیان میں تو 10 دن ایک جگہ بیٹھا رہا ہے، جب بیٹھنے کا اس کا ارادہ ہے تو اس کا مطلب ہے عنوان مسافر اس پر نہیں ہے. بناء علی کونھا قاطعۃ، البتہ اس نظریے پر کہ اگر ہم کہیں کہ 10 دن کا قیام انسان سے
موضوع اور حکم. موضوع اور حکم مطلب کیا ہے کہ 10 دن کا قیام کہتا ہے کہ اب یہ مسافر نہیں ہے. عنوان مسافر کو بھی ختم کر دیتا ہے اور حکم مسافر جو تقصیر والا تھا اس کو بھی ختم کر دیتا ہے. اگر ہم اس کے قائل ہوں تو لا حکم فقط. آگے فرماتے ہیں اما بناء علی انکار ذالک، لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں 10 دن کا قیام کرنا انسان سے موضوع کو ختم نہیں کرتا، رہتا وہ مسافر کا مسافر ہے، فقط حکم تقصیر کو ختم کرتا ہے. اگر کوئی اس کا قائل ہو جائے فَتَوْجِيهُ الشَّرْطِيَّةِ مُشْكِلٌ، پھر اس کی شرطیت کو ثابت کرنا کہ او عدم و قصد اقامت عشرہ، پھر اس کی شرطیت ثابت کرنا تھوڑی سی مشکل ہوگی. ہاں مگر یہ کہ ہم پھر ایک ہی دلیل ہمارے پاس ہوگی. کون سی؟ بے افتراض قیام اجماع تعبدی، کہ جناب اجماع تعبدی اس بات پر ہے کہ 10 دن کے قیام سے اس کا حکم مسافر کا جو ختم ہو جاتا ہے، یعنی تقصیر اس پر نہیں ہوگی، وہ مسافر نہیں ہوگا اور نماز بھی پوری پڑا. پھر اس کے علاوہ پھر کوئی اور دلیل ہمارے پاس نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا اعْتِبَارُ اباحۃ السفر، ہم نے کہا تھا کہ نماز اس مسافر کی قصر ہوگی جس کا سفر مباح ہو، جس کا سفر جائز ہو. اگر سفر مباح نہیں ہے، سفر حرام ہے، تو فرماتے ہیں پھر نماز پوری ہوگی. دلیل فرماتے ہیں دلیل یہ ہے لصحیحۃ عبید بن زرارہ، وہ کہتا ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام ان الرجل یخرج الی الصید، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک بندہ ہے جو شکار کے لیے نکلتا ہے، یہ ایسے شوقیہ اللہ طور پر شکار، ایقصر او یتم، وہ نماز کو قصر پڑھے گا یا پوری پڑھے گا؟ امام نے فرمایا یتم، وہ نماز کو پوری پڑھے گا. یتم کیوں؟ لأنہ لیس بمثیر حق، کیونکہ اس کا وہ سفر، اس کا وہ جانا حق کرنی ہے. ایسے اللہ جیسے شکار کے لوگ نکل جاتے ہیں، تو اس لیے اس کی نماز پوری ہوگی. لہٰذا اس حدیث سے اور دیگر حدیث بھی ہیں جن سے ہم نے اس دلیل کا استنباط کیا کہ اگر سفر جائز مباح ہوگا تو نماز قصر ہوگی، وَإِلَّا فَلَا. آگے ایک اور شرط بھی تھی، اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ یہاں پر ختم کرتے ہیں. وہ یہ ہے اما اعتبار عدم السفر، عدم اتخاذ سفر عملا. ہم نے کہا تھا نماز قصر ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس شخص نے سفر کو اپنا عمل، اپنا پیشہ بھی نہ بنایا ہو. اس کا پیشہ اردو میں کہیں گے عمل، یعنی پیشہ سفر نہ ہو. اس کی کیا دلیل ہے؟ اما اعتبار یعنی اس بات کا شرط ہونا کیا کہ عدم اتخاذ سفر عملا، کہ اس بندے نے سفر کو اپنا عمل نہ بنایا، اپنا پیشہ نہ بنایا ہو تو نماز قصر ہوگی. دلیل فَهُوَ مَوْرِدُ اتفاق فی الجملہ، فی الجملہ، بالجملہ تو نہیں لیکن اکثریت کا اتفاق بھی ہے، لیکن اس پر جو دلیل ہے وہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے. روایت صحیح ہے جناب زرارہ، وہ کہتے ہیں قال ابو جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اربعۃ قد یجب علیہم التمام، 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر نماز پوری، روزہ رکھیں گے، فی سفر کانو او حضر، چاہے وہ سفر میں ہوں چاہے حضر میں ہوں. 4 لوگ کون سے؟ نمبر 1 المقاری، مقاری وہ لوگ جو اپنا جانور کرائے پر دیتے ہیں. زمانہ قدیم میں اونٹ کرائے پر دیتے تھے، گھوڑے کرائے پر دیتے تھے. آج کے دور میں آپ کہیں گے جو گاڑیاں کرائے پر دیتے ہیں.
نمبر 2 والکریجو، کریج جیسے غنی نہیں پڑھتے، غنیجن، والکریجو، کری جو اپنے آپ کو کرایہ پر دے، یعنی اپنی کوئی جانور وغیرہ نہیں، خود کریج کثیر المشی، یا جو اپنے آپ کو کرایہ پر دے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ خود اپنے آپ کو، آج ادھر جا رہا ہے کل ادھر جا رہا ہے، فلاں اپنے آپ کرایہ پر دے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 والراعی، چرواہ جو جانوروں کو، بیڑ بکریوں کو دوسرے جانور چرانے لے جاتا ہے اور دور دور تک نکل جاتا ہے۔ نمبر 4 الاشتقان، وہ شخص، اس کے 2 معنی لکھے ہیں کہ جو امین البیدر بھی لکھا ہے، امین البرید بھی لکھا ہے، یعنی ایک معنی اگر ہم امین البرید لیں گے تو مراد ڈاکیہ ہوگا، امین البیدر، بیدر کہتے ہیں اس جگہ کو کہ جہاں پر کھلیان کو، جہاں پر گندم شندم غلہ وغیرہ رکھا جاتا ہے، اور امین یعنی اس کا اشتقان، یعنی وہاں کا نگہبان، محافظ، آج کی زبان میں آپ کہیں گے سیکورٹی گارڈ وہاں کا، یا دوسرا معنی کو لیں گے تو وہاں ڈاکیہ کا بھی صحیح ہے، بن سکتا ہے۔ یہ 4 لوگ سفر میں ہوں یا حضر میں، ان کی نماز پوری ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ، اس لیے کہ سفر کو انہوں نے پیشہ بنایا، آج ادھر کل ادھر، پرسوں ادھر پرسوں ادھر، ٹھیک ہو گیا جی۔ فرماتے ہیں لا اشکال فی وجوب التمام علی من کان سفر بنفسہ عملا لہ، فرماتے ہیں اس بندے پر نماز کے پورے ہونا کا وجوب، یہ تو واضح ہے، یعنی کوئی اشکال نہیں کہ ہر اس بندے پر تو نماز پوری ہے، روزہ بھی رکھے گا، کس پر؟ کہ خود سفر اس کا شغل ہے، سفر میں نحسوس، سفر اس کا شغل ہے، ٹھیک ہو جائے، اس کا کام ہی یہی ہے، سفر ہے۔ لیکن انما الکلام فی من کان سفر مقدمتا لعمل، لیکن بات ان میں ہے خود سفر کرنا یہ مقصود بذات نہیں، کام اس کا کوئی اور ہے، لیکن اس کام ہو نہیں سکتا جب تک اس کے لیے سفر نہ کرے، ٹھیک ہے جی، سفر اس کے لیے مقدمہ ہے۔ یہ ہمارے ذاکر، علماء، خطیب، ان کا اصل کام ہوتا ہے مجلس پڑھنا، خطابت کرنا، لیکن یہ سفر مقدمہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کا کام ہی سفر ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کا کام ہی یہی چلنا پھرنا ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جن کا اصل عمل، اصل کام خود سفر ہو، ان پر تو نماز روزہ پورا ہے، اس میں تو کوئی اشکال نہیں۔ لیکن سوال اور اشکال وہاں آئے گا کہ سفر بذات ہی ان کا مقصود نہیں، بلکہ مقدمۃ لعمل، جو کام کرتے ہیں سفر اس کے لیے مقدمہ ہے، ذل مقدمہ کوئی اور ہے، اصل منزل، اصل مقصد ان کو کوئی اور ہے، لیکن مقدمۃ ان کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آیت اللہ اروانی جو فرماتے ہیں هو لم يتعرض له في كلمات المتقدمین بالمتاخرین، یا لم يتعرض له، میں نے متقدمین اور متاخرین دونوں بزرگان، یعنی دونوں متقدمین محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام، اس کے دور کے علماء کو کہا جاتا ہے قدما، اور ان کے بعد کے علماء کو کہا جاتا ہے متاخرین، کہ اگرچہ اس مسئلے کے متعرض نہیں ہوئے، یعنی کیا اس مسئلے کو کلیئر انہوں نے نہیں کیا، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ المناسب وجوب التمام علیہ، مناسب کیا ہے کہ ان لوگوں پر بھی نماز روزہ ہونا چاہیے، یعنی ان پر قصر کا حکم، نماز پوری ہونی چاہیے، روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ یہ جو ذاکر مولوی خطیب پھرتے ہیں، چونکہ وہ اگرچہ سفر ان کا اصل مقصد نہیں ہوتا، لیکن اس پر ان کا مقدمہ ہوتا ہے، کیوں؟ تمسکن بعموم التعلیل فإنه يشمل ما كان سفر مقدمة لعملهم، ٹھیک ہو جی، بے قرینۃ بازل۔ فرماتے ہیں غور کرو، امام نے جو کہا کہ یہ 4 بندے سفر میں ہوں یا حضر میں،
ان پر تمام واجب ہے، نماز پوری پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے۔ مثلا ان میں ایک بندے کا نام لیا الرائی، چرواہا۔ چرواہے کا اصل کام تو ان بھیڑ بکریوں کو یا جانوروں کا پیٹ بھرنے کو چرانا ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات مقدمتاً وہ بیچارہ دور دور نکل جاتا ہے، جبکہ اصل وہاں دور دور جانا تو اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ تو پس پتہ چلا کہ چاہے سفر بے نفس ہی مقصود ہو یا وہ سفر کسی اور کام کا مقدمہ ہو اور اس کے لیے مسلسل سفر کرنے پڑتے ہوں، کوئی فرق نہیں۔ میرے نزدیک فرماتے مناسب یہ ہے کہ اس بندے پر بھی نماز پوری ہونا چاہیے۔ فَإِنَّهُ يَشْمُلُ مَنْ كَانَ سفر، کہ جس کا سفر اس کے کام کا مقدمہ ہو، اس لیے کہ جیسے رائی کی مثال بڑی واضح ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔